بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج پارہ نمبر 25 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے شروع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس وقت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے ہی اس کے احوال کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو اور اس کے ولادت کے وقت کو اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا جس طرح قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان امور کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جانا چاہیے۔ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اس بات کے منافی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے ہے۔ بغیر بتائے اللہ کے آپ کو کچھ بھی علم حاصل نہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا تھا، لیکن آپ کو چھپانے کا حکم تھا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کافر انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے۔ اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے بیماری کے بعد صحت، سختی کے بعد سلامتی اور تنگ دستی کے بعد مال و دولت عطا کر دیں تو اور اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو خالص میرا حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے تھا، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوں۔ میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت قائم ہوئی، میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس دنیا کی طرح عیش و راحت، عزت اور کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا یہ گمان فاسد ہے۔ ضرور ہم اس کے قبیح اعمال اور ان اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں ان سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور بھی ضرور انہیں انتہائی سخت عذاب چکھائیں گے۔ پہلے کفار کے کبھی اقوال بیان کیے گئے اور پھر ان اقوال کے اس کے کبھی افعال بیان کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس نعمت پر اترانے لگتا ہے، اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے تو اس وقت وہ خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگتا ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآنی خبروں کے عین مطابق ہوں گی، اور لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ اس سورت میں 5 رکوع اور 53 آیتیں ہیں۔ شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام شورا رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا
اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں قرآن مجید کی مرکزیت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جسے اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم چاہیں تو بڑھا کر اسے دیتے ہیں، اس کے اخروی نفع میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہم اسے دنیا میں سے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیا میں اس کے لیے مقدر کیا، اور آخرت کے نعمتوں میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بد اعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، گرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اے لوگو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ بعد والی آیت ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پھر ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان پر ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں، اگر بدلہ لیتے ہیں تو حکمت عملی سے برابری والا بدلہ لیتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے دونوں عطا کرے، اور جسے چاہے بالکل بے اولاد رہنے دے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 89 آیتیں ہیں۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرفا مذکور ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت زخرف رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب اس کے اہل عرب ہیں، اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن اور واضح کتاب کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا کہ اہل عقل اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد یہ سورت دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا دلائل ہیں۔ یہ آسمان کے نیچے نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ بہتی ہوئی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، مختلف قسم کے جانور جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور سفر سامان اٹھانے کے ذرائع بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق کی قدرت و حکمت کے گواہ ہیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت ہی قابل نفرت سوچ کو بیان فرمایا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جو رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور شیطان کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں دنیا میں جو منکرین ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن اہل تقویٰ کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور انہیں بشارت دی گئی کہ تم ہر طرح کے خوف، رنج اور الم سے آزاد ہوگے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں رہو گے، ان کے ساتھ من پسند کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ دخان ہے۔ سورۃ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 59 آیتیں ہیں۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور اس سورت کے آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت دخان رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں سورت حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایسی روشن اور بابرکت کتاب ہے، جس رات میں اس کا نزول ہوا اسے بابرکت بنا دیا گیا۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق کیے جانے کے پس منظر کو بیان فرمایا گیا کہ جب فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو ملا دیا، جس سے وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ و پیراستہ، عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کرتے تھے چھوڑ کر گئے۔ الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان یہیں رہ گیا۔ اس طرح ہم نے ان سب چیزوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا پھل زقوم ہے۔ زقوم نام کا درخت ہے جو بڑے گناہ گاروں یعنی کافر کی خوراک ہوگا۔ جہنمی زقوم کی کیفیت یہ ہے کہ گلے میں ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت امیز عذاب بھی چکھ لو۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کے لیے عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ مقامی امن میں ہوں گے۔ جنت میں وہ باریک ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوگا، جو عظیم شان کامیابی کا مظہر ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورۃ جاثیہ ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 37 آیتیں ہیں۔ جاثیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا ہونا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ جاثیہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کو کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ مزید آگے فرمایا کہ وسیع و عریض زمین میں، تخلیق انسانی میں، ان جانوروں اور باقی مخلوقات میں
دن اور رات کے آنے جانے میں، ہواؤں میں اللہ کی قدرت کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ کے شواہد موجود ہیں۔ پھر مجرمین کا مزاج بیان کیا گیا کہ یہ ان دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان دلائل سے استفادہ کرتے، ایمان کی طرف آتے، مگر انہوں نے مزید اپنے اوپر گمراہی اوڑھ لی اور اس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق ہو گئے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ جو کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا ہے، نیک اعمال بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں، نیکی کر کے آخرت میں اجر ملے گا، اگر برے عمل کریں گے تو آخرت میں سزا ہوگی۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ دنیا نے قیامت کے دن کو فراموش کیا ہوا ہے، یاد رکھو اس دن انہیں رحمت سے حصہ نہیں ملے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کفار کی حالت یہی ہوگی، یہ کفار کی حالت بیان کی گئی ہے، جبکہ ایمان والے جو ہیں ان کے مددگار بھی موجود ہوں گے اور انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔